بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی و خوش کرنے اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کر کے اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا پرنور ہو جاتی ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بڑی عمر کے لوگ خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، اور چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ بن ہوا ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر بھی بخشش لکھ دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے۔ وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور کوئی نیکی نہ کر سکے، اپنی آخرت کو نہ سنوار سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ دینے والا تو بے دریغ لٹا رہا ہے، اور لینے والے اگر غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہاں ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مقدس مہینے سے پورا مستفید ہوں، وہیں بہت سے لوگ اپنی لاپرواہی اور دین سے دوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کے باوجود کچھ غلطیاں کر کے اپنی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا ایک دینی فریضہ ہے جس کا بہت اہتمام ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر سال ہمیں ایک اچھے مسلمان کی طرح اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلے رمضان ہم نے کون سی غلطیاں کیں، یا جو گناہ ہم سے پچھلے رمضان سرزد ہو گئے تھے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس رمضان المبارک میں کفارہ ادا کریں، یعنی سنت نبوی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر روزے کا اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ سحری میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب تک مؤذن فجر کی اذان نہ دے وہ سحری میں کھاتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے پورے روزے رکھے، مگر اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہارے روزے نہیں ہوئے۔ اس طرح کی غلطی کر کے اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے اذان ہوا کرتی تھی۔ ایک متفق رائے کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، اور سحری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان سحری میں کچھ نہ کچھ کھا لے۔ بغیر کچھ کھائے روزہ رکھنا سنت نبوی کے خلاف ہے اور کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ صوم وصال سے بچو۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں جو خاص فرق ہے وہ سحری کو ہی قرار دیا ہے، اور سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن نیکی کے کاموں میں بھی اعتدال ضروری ہے اور انتہا پسندی درست نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری میں مسلسل کھانے پینے کا اہتمام ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اذان شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت بھی آخری لقمہ یا پانی کا گلاس ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے اور ہمارے نبی کا بتایا ہوا دین نہیں ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے کھا پی کر اپنی سحری کو مکمل کر لیں اور فجر کی اذان ہونے پر باوضو ہو کر عبادت میں مشغول ہو جائیں، لیکن سحری اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ روزے کی نیت کر کے اتنی سحری کھاتے ہیں کہ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، نیند غالب آنے لگتی ہے، اور نہ عبادت کرنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور نہ ہی نماز فجر کا اہتمام ہوتا ہے۔ سحری کا وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ فرشتے روزہ دار کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ روزے دار جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ سحری میں آپ نماز تہجد ادا کر کے اپنی عبادتوں میں مزید 4 چاند لگا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں روزے کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ افطار جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں تاخیر کا مطلب نماز فجر سے پہلے ہے۔ اسی طرح روزہ افطار میں جلدی کرنا سنت نبوی ہے،
جیسے ہی افطار کا وقت ہو فوراً دعا مانگ کر افطار کر لینا چاہیے۔ اس میں بھی اعتدال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ افطاری اعتدال میں رہ کر کریں تاکہ نماز مغرب اور تراویح کا اہتمام اچھے سے کر سکیں۔ روزہ رکھ کر اپنے روزے کو حلال کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ جھوٹ، دھوکہ، حسد، بغض، عداوت، لڑائی جھگڑے، بے ایمانی سے اجتناب کریں۔ روزہ صرف زبان کا ہی نہیں ہوتا، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ہر عضو اللہ کے اس مقدس مہینے کا احترام کرتا ہے اور برے اعمال سے گریز کرتا ہے۔ روزہ اللہ پاک کے لیے ہوتا ہے، جس کا اجر اللہ پاک خود دیتا ہے، اس میں کسی تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو انسان خالص نیت سے روزے کا حق ادا کرتا ہے وہ آخرت میں اس کا اجر لازمی پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو رمضان المبارک میں کم کر کے اللہ کے لیے وقت نکالیں، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ پاک کی تسبیحات کا خاص اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور اللہ سے اپنے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہدایت کی دعا کریں، کیونکہ ہدایت بھی اللہ پاک ان کو نصیب کرتے ہیں جو اس کی طلب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔